بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، جب ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں تو اس وقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر آپ نے جو ان کا گرم جوش ایک ریڈ کارپٹ جو ویلکم کیا گیا، اس کے تمام تر مناظر بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ ان کی صدر شی جن پنگ کے ساتھ جو ملاقات متوقع ہے اور جو ہونے والی ہے، اب تو یقینی کہیں اب وہ وہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو اس ملاقات میں بہت سارے اہم موضوعات ہیں جن پر تبادلہ خیال ہونے جا رہا ہے۔ یقینی طور پر امریکہ اور چین کے درمیان تجارت کے معاملات بہت زیادہ اہم ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ٹیکنالوجی کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس پر بھی وہاں پر بات چیت ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ زراعت اور دیگر موضوعات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے دلچسپی کا موضوع جو ہے وہ یقینی طور پر اسٹریٹ آف ہرموز کی بندش بھی ہے، ایران کا تنازع بھی ہے۔ اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی روانگی سے قبل یہ بھی کہا کہ ان کو اس تمام معاملے پر چین کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صورتحال پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہاں پر اس پر بات چیت ہوگی۔ اور یقینی طور پر جب ہم اسٹریٹ آف ہرموز کی موجودہ کنڈیشن کو دیکھتے ہیں، صورتحال کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ایک ڈبل محاصرہ ناکہ بندی جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے لیے شدید کنسرن کا باعث، شدید تشویش کا باعث اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے، اور جب معاشی سرگرمیاں رکتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ٹیکس کی کلیکشن ہے کم ہوتی ہے، اور اس ٹیکس کلیکشن کے کم ہونے کے بعد حکومت کو مجبوری کے عالم میں پیٹرولیم پر بھی لیوی بڑھانا پڑتی ہے، اور جب پیٹرول پر لیوی بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں مہنگائی ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا ایک سرکل اس وقت بن چکا ہوا ہے، اور پاکستان اس سلسلے میں خواہاں ہے، اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلوایا جا سکے۔ چین اور ایران کے درمیان جو ایک تعاون کی فضا موجود ہے اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان جو کوشش کر رہا ہے وہ یہ کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مستقل معاہدہ ہو سکے۔ اگرچہ مذاکرات جو تھے وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکے تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلسل تجاویز کا تبادلہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ کچھ تجاویز پر اختلاف رائے بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے معاملات پر جو اتفاق ہوا ہے اس سے آگے بڑھنے کی راہ بھی نکلتی ہے۔ پاکستان بار بار یہ تجویز کر رہا ہے کہ بیٹھ کر بات کی جائے، معاملات کو حل کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے صدر جب چین کے صدر کو ملیں گے تو دونوں کے اس حوالے سے مفادات، خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ایک چیز پر دونوں متفق ہیں کہ آبنائے ہرمز کو کھلنا چاہیے۔ امریکہ کا کچھ اور نقطہ نظر ہے، وہ خلیجی ممالک کی تجارت کے حوالے سے زیادہ کنسرن رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے اتحادی ہیں، لیکن دوسری طرف چین جو ہے وہ امریکہ کی ناکہ بندی کے حوالے سے پریشان ہے، کیونکہ اس سے ایران سے جو اس کو سستا تیل ملتا ہے اور وہ یوان میں اس کی ادائیگی کرتا ہے، اس کے لیے بڑا بینیفٹ ہے اس کا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ راستہ امریکی ناکہ بندی کھل جائے، امریکہ چاہتا ہے کہ ایران بھی اپنی ناکہ بندی ختم کر دے۔ تو یہ اب صورتحال کس طرف جا سکتی ہے اور ہم اس کو کس طرح ریزالو کرنے میں پاکستان پر اس وقت ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ چین سے لے کر امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر ایران تک ابھی تک پاکستان پر، اس کی ثالثی پر، اس کی قیادت پر، اس کی کوششوں پر اعتماد کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سب کچھ نیک نیتی سے پاکستان کر رہا ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اب جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ چین پہنچ چکے ہیں، کیا بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا بڑے اعلانات ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے پروگرام میں، اور میں یہاں پر جو پینلسٹ ہیں میں ان کے ساتھ تعارف کروانے جا رہا ہوں۔ یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب موجود ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاری تو آپ کی پہچان ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں جو ایک اسپیشل اور ایک خاص قسم کا اضافہ ہوتا ہے جو آپ جیو پولیٹکس کے حوالے سے اپنا ایک انالیسس دیتے ہیں، وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ نادر میر صاحب ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی سفارتی معاملات کے حوالے سے اور باہمی ریاستوں کے باہمی تعلقات کے حوالے سے، خاص طور پر پاکستان کے نقطہ نظر کے حوالے سے جی آر بلوچ صاحب سابق سفیر بھی ہیں، سفارتی معاملات پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ جو کہ ماہر بین الاقوامی امور کے طور پر اپنی ایک باقاعدہ پہچان بھی رکھتی ہیں،
اپنا ایک حوالہ بھی رکھتی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. اس سے پہلے کہ میں باقی چیزوں پر بات کروں، میں ذرا جی آر بلوچ صاحب سے جاننا چاہوں گا، پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پر پہنچ گئے، بہت سارے معاملات وہاں پر ڈسکس ہوں گے، کیا کیا ہونے جا رہا ہے چین میں جی آر بلوچ صاحب؟ جی دیکھیے، یہ جو تھینک یو، شکریہ فار دس پارٹیسپیشن جو آپ نے موقع دیا. اور آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی ویل کنیکٹڈ ہوتا ہے، کس طرح مختلف آرا کو آپ جوڑتے ہیں، یہ آپ کا کمال ہے ماشاءاللہ. ویل ڈن، اور کیپ ڈوئنگ دس گڈ جاب. اچھا، اب جو ٹرمپ کا ابھی جو دورہ ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ ایران پہ جو حملہ ظالموں نے کیا ہے مل کے، اسرائیل اور نتنیاہو اور ٹرمپ نے، وہ اس سے پہلے جانا تھا، لیکن پھر وہ کینسل ہونا پڑا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ جیت کے اور ایک what they call it from position of strength سے جائیں اور ڈکٹیٹ کریں اپنی باتیں، کہ ہم ابھی تک جو ہے وہ مصدقہ طور پر یہ یونیپولر ورلڈ ہے، اور اس کے مالک اور اس کے ثانی کوئی نہیں ہوتا اس وقت. لیکن کرتا کچھ ہے انسان، ہوتا کچھ اور ہے. لہٰذا چونکہ جنگ میں ایک اسٹیل میٹ ہو گیا، لہٰذا اب وہ جانے پہ مجبور اس لیے ہے کہ وہ ڈپلومیٹیکلی میرے نظر میں کمپلیٹلی دس از بی دا لویسٹ پوائنٹ آف یو ایس ڈپلومیسی. یو ایس کبھی اپنے اس گزشتہ 200 سالہ جو ان کی تاریخ میں اتنا آئسولیٹڈ نہیں رہا، اسپیشلی آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار، جب سے وہ ابھرا ہے ایز اے گریٹر پاور، اتنا آئسولیٹڈ پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی کبھی نہیں رہا. تو میرے خیال میں نہ جاتا ٹرمپ، لیکن جو میری انالیسس یہ ہے کہ اس آئسولیشن سے نکلنے کے لیے اور اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بتانے کے لیے اور دنیا کو کہ امریکہ از اسٹل نمبر 1 اور ریلیونٹ ہے. یہ نہیں کہ میں نہیں سجیسٹ کر رہا کہ امریکہ کی طاقت مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ڈپلومیٹک دنیا کی جو ویکیبلری ہے اس حوالے سے امریکہ اب اکیلا کھڑا ہے. اس کے پوزیشن کو، اس کے پوائنٹ آف ویو کو، اس کے ایون ورلڈ ویو کو کوئی دنیا میں ماننے والا نہیں ہے. اس کے نیبر بھی اس میں شامل ہیں، کینیڈا سے لے کے میکسیکو سے لے کے جاپان سے لے کے کوریا اور چائنا کے ساتھ تو آبویسلی ان کا کمپٹیشن ہے. تو یہ دورہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے، اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ شاید دنیا کی جو ٹرانزیشن ہونی ہے یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف، اس کے خد و خال بھی کسی حد تک ڈسکس ہو سکتے ہیں. اور یہ دونوں طاقتوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ بغیر کسی خون خرابے کو ہو، کیونکہ تاریخ کو اگر ہم پڑھیں گزشتہ سینکڑوں سال اس میں ہوں، بہت ساری جو تبدیلیاں آئی ہیں، اور اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل ٹرم استعمال ہوتی ہے تھیوسیڈیڈس ٹریپ، کہ وہ ایک ہسٹورین تھے 500 سال پرانے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بڑی طاقتیں جب چینج ہوتا ہے ایک طاقت سے دوسری طاقت میں، تو میجورٹی جو ہے وہ جنگ کے بعد ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ شاید یہ لگ رہا ہے کہ دونوں طاقتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں یہ ٹرانزیشن کرنی چاہیے بغیر جنگ کے. اور جی پروفیسر صاحب، امریکہ کا ڈاؤن فال جو ہے وہ تو ہم طویل عرصے سے جو ہے ہم پاکستانی ایک عمومی طور پر جو ہے اس کو انالیسس کے طور پر پیش کرتے چلے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے کہ یہ ڈاؤن فال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا یہ کس کے مفاد میں جائے گا، کس کے نہیں جائے گا. میں اصل میں نیکسٹ کسی بھی پینلسٹ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دورہ ہے یہ امریکہ کو، اس کے موقف کو وزن دے گا، اس کو طاقتور کرے گا، ایران کو فائدہ دے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے، اس میں فائدے اور نقصان کی بات کو کہنا مشکل ہے. ہمیں بہتر ہوگا ہماری آڈینس اور ہمارے نوجوان جو ان کے لیے کہ کیا کچھ ڈسکس ہوگا. تو اس میں 3 T's ہیں جو ہوں گی: تائیوان، ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجی. یہ 3 T ہوں گی کیونکہ اسی میں ہی کانٹیکسٹ ہے. اور آج یہ بات بڑی کنسنسس سے بولی جاتی ہے کہ آنے والی دنیا اس کے کنٹرول میں ہوگی جن کے کنٹرول میں ٹیکنالوجی ہوگی. اس ٹیکنالوجی کے انپٹ بھی ہیں جو کہ چائنا کے پاس ہے، ریئر ارتھ ٹیکنالوجی بھی ہے، اور اسی طرح سے امریکہ کسی حد تک اپنی یونیورسٹیز ریسرچ کی وجہ سے آگے ہے. لیکن ٹیکنالوجی کا یہ کمپٹیشن ہوگا، اور اس کے اندر یہ دونوں آپس میں مل کے ہوپ فلی ایک بات تو جی آر صاحب یہ چیز طے ہوگی کہ
بنیادی طور پر یہ تجارت جو ہے وہ کہیں زیادہ اس میں اہم ہوگی, اس میں ٹیکنالوجی جو ہے اس دورے میں ان کے زیادہ, جب ہم ایلن مسک کو بھی دیکھتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوگی. آبنائے ہرمز شاید اتنی بڑی اہمیت والا مسئلہ نہ ہو. میں اس پر بھی آپ کی بھی رائے لوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, میں ان سے جانوں کہ نادر میر صاحب کس طرح کتنا اثر ہوگا, کس کو فائدہ ہوگا, کس کو نقصان ہوگا, کیا نظر آ رہا ہے؟ بیسکلی جو اس وقت دنیا جہاں پر ہے اکنامکلی, جیو اکنامکلی, اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو جی ڈی پی ہے دیٹ از اباؤٹ $32 ٹریلین اینڈ چائنا کی از ناؤ اباؤٹ $21 ٹریلین, اور دے آر دا ٹو بگیسٹ جی ڈی پیز جو دنیا کے اندر ہیں, 126-130 کے قریب ہیں, اس میں سے بلک تو ان دونوں کا ہی ہے. تو اگر آپ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں تو اکنامکلی اسپیکنگ اگر چائنا کی جی ڈی پی اور بڑھ جاتی ہے, جو کہ بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے, اینڈ کیچنگ اپ ود یونائٹڈ اسٹیٹس, اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کا یونیپولر آرڈر بھی ڈکلائن ہو رہا ہے, اور چائنا اگر اس کی اکانومی اتنی ڈکلائن نہیں بھی کرتی تو چائنا کی تو اوپر آ رہی ہے کافی. تو in another form it will be a bipolar world, not a multipolar world, bipolar world economically, economics کے لحاظ سے بات کرو, کیونکہ مین اکانومیز تو یہ رشیا کے پاس کوئی اکانومی نہیں ہے, نیوکس ہیں, اکانومی کوئی نہیں ہے, اینڈ دی ادرز آر فار بلو. باقی جتنے ملک ہیں آپ دیکھ لینا, اسٹیٹسٹکس نکال لیں, سارے اویلیبل ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو وزٹ ہے یہ خالی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ زی کی میٹنگ نہیں ہے, وہ تو ہے, دے آر ہیڈز آف اسٹیٹس so they have to meet. It is basically a United States China meeting, بیکاز اس وقت جو گلوبل اکانومی اینڈ گلوبل شیپ ہے, جس میں اگین آپ نے جو کہا تھا جیو پالیٹکس اس کے اندر جو آ گئی ہے, خاص طور پہ ایران وار سے, اور باقی بھی, خالی ایران وار نہیں, ایران وار تو چل رہی ہے نا, another war can start, that is called Taiwan. تو اس کے اندر جو مین ریزن ہے نا جی, وہ اس کے اندر ان کی جو بات صحیح ہے کہ اس میں ٹریڈ کا فیکٹرز ہیں, اس میں ٹیکنالوجی ہے, اور اس کے اندر وہ کہتے نہیں ہیں, مگر ایک چیز جو دونوں میں ڈفرنٹ, جو بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, the world should consider, is called AI. How AI is going to be harnessed, how AI is going to affect the world, because AI militarize ہو رہی ہے, weaponize ہو رہی ہے دنیا کے اندر. آپ کی بات بڑی اہم ہے. سب مجھے یہاں پر ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک ہے, اس سے واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس وقت چین پہنچ چکے ہیں, اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ان کی ملاقات شی جن پنگ جو کہ پریزیڈنٹ آف چائنا ہے ان کے ساتھ ہونے والی ہے. یہ ملاقات اس وجہ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ تمام ماہرین کے مطابق, تمام تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ اور چین دونوں کے درمیان جو بات ہوگی تجارت کے حوالے سے بھی ہوگی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ آپس میں بات چیت ہوگی. تائیوان کے حوالے سے بھی بڑی چیز یہاں پر ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے اور پاکستان میں ہم سب کی نظریں آبنائے ہرمز پہ لگی ہوئی ہیں, ایران کے تنازع پہ لگی ہوئی ہیں, وہ کتنا اہم ہے کتنا نہیں ہے, یہ سب اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس دورے کے نتیجے میں امریکہ بھی چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کو کھول دیا جائے, چین بھی یہ چاہتا ہے, لیکن دونوں الگ الگ چاہتے ہیں, ان کے مفادات کچھ الگ الگ ہیں. یہ ایک بڑی ایک ایکسپرٹ قسم کی بڑی ڈیٹیل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈیبیٹ ہے کہ وہ کون کیا چاہتا ہے, کس کے کیا مقاصد ہیں, کون کیا حاصل کر رہا ہے. لیکن اس میں پاکستان سب سے زیادہ واضح ہے, وہ امن چاہتا ہے, وہ یہاں پر آبنائے ہرمز کا کھلنا چاہتا ہے, وہ ایک مستقل ایسا معاہدہ چاہتا ہے کہ جنگ ختم ہو جائے. ہم بات کریں گے, میں یہاں پر آپ کو جی آر بلوچ صاحب کو, میں سابق سفیر, اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب کو, ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ کو متعارف کرواتا چلوں. اور نادر میر صاحب, اہم بات جو ہو رہی ہے وہ یہی ہے نا کہ اس وقت جو ہے تجارت پہ بات ہونے جا رہی ہے, تائیوان پہ بات ہوگی, ٹیکنالوجی کی بات ہوگی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات ہوگی. کیا ان کے ذریعے کوئی آبنائے ہرمز کھلنے کا چکر چل سکتا ہے؟ Obviously, Iran is going to be talked because, as I said, Taiwan can be the next war, although کوشش ہو رہی ہے کہ Taiwan is not a war and it is solved without a war between United States and China. While Iran is a ongoing war, چل رہی ہے نا, ابھی تو صرف سیز فائر ہے, وار ٹرمینیشن بھی نہیں ہوئی پکی طور پہ, تو یہ بات ڈیفینیٹلی ہوگی. اور ایک ویو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از گوئنگ ٹو پش چائنا ٹو پش ایران ٹو اوپن دی, یہ انگریزی انہی کی ہے, میری نہیں ہے, ٹو اوپن دی اسٹریٹس آف ہارموز. یہ تو امریکن ویو ہے نا. چائنیز, جس طرح آپ نے بہت اچھا کہا کہ چائنیز کیا ہے, اب ظاہر ہے دونوں کے, ہر ملک کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے نا, بٹ ہمارا تو سب سے اوپر ہونا چاہیے ان آل کیسز ریگارڈلیس آف واٹ دی ریسٹ آف دی ورلڈ ڈز, پاکستان ابو آل. تو بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
China does not want a large escalating war in Middle East, number one. اور امریکہ کو بھی ابھی سوٹ نہیں کرتا. ٹرمپ بھی بیسکلی تو آف ریمپ چاہتے ہیں, ہیزیٹیٹ ہے جی اس وقت دونوں جو ہیں ہیزیٹیٹ بھی کر رہے ہیں, یہ درست ہے. دیر از اے گڈ چانس, ابھی ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے وہ تو اس کے بعد پتہ لگے گا, بٹ آپ کا سوال ہے, دیر از اے گڈ چانس کہ ہورموز کو کھولنے کے لیے ان سائڈ دی ایرانیئنز آر بلاکنگ کنٹرولنگ دی آؤٹ سائڈ دی, مطلب اس کے باہر امریکن بلاکیڈ ہے, نیول بلاکیڈ, تو اس کو سالو کرنے کے لیے سم وایا میڈیا از, آفٹر آل چائنا از اے گریٹ پاور, اینڈ آفٹر آل چائنا کا ایران پہ بھی انفلوئنس, اور امریکہ, یہ جو میں نے کہا نا, آپ اس کو ذرا بگر پکچر دیکھیں نا, ہم کیونکہ افیکٹڈ ہیں ہورموز سے اور ایران سے, تو آبویسلی ہم اس پہ فوکسڈ ہیں نیچرلی, باقی دنیا میں, لیکن ان کے اصل میں انٹرسٹ کچھ اور ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کروں, یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگ بھول جاتے ہیں اس کے اندر کہ یونائٹڈ اسٹیٹس گلوبل پاور ہے, چائنا از اے گریٹ پاور آلسو رائزنگ. مطلب میں نے جی ڈی پی کی مثالیں اس لیے دی ہیں کہ تھوڑے عرصے بعد چائنا کی پہنچ جائے گی, مطلب another decade or two or whatever, امریکہ کے ساتھ پہنچ جائے گا, تو اکنامکلی تو وہ تقریباً برابر ہو جائیں گے. سو بٹوین دا ٹو آف دیم ہورموز کھولنے کا یا پیس لانے کا کوئی اس کے اندر فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے. اٹس اے پاسبلٹی, اٹ از اے پاسبلٹی, یہ امکان موجود ہے. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ, آپ اس دورے کو کس طرح دیکھ رہی ہیں, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بالکل ہی آپ یہ کہیں کہ انپریڈکٹیبل ہے, وہ کچھ بھی اعلان کر سکتے ہیں, جس طرح ابھی بھی اپنی بہو کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے ہیں, اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی, ہم بھی تو اندازے لگائیں گے, بتائیں گے لوگوں کو. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وہ بالکل کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بہرحال ایک اتنی بڑی پاور کی ایک ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے, اور ڈیسیژن جو ہے وہ وہاں بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ فرنٹ پہ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں ایکشنز کو دیکھنا چاہیے, ان میں کنسسٹنسی ہوتی ہے. ایکشنز جو ہیں وہ اتنے ایسے نہیں ہوتے جیسے ان کی ٹروتھ سوشل کی پوسٹ ہوتی ہیں. تو ایکشنز کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ بھلے کہتے رہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, کرتے پھر وہی ہیں جو کہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے ان اے وے. اور جہاں تک اس وزٹ کا ہے, تو اس وزٹ پہ ایک بات تو طے ہے کہ وہ اپر ہینڈ سے یہاں آنا چاہتے تھے, ایران کی جنگ کو جیت کر آنا چاہتے تھے, کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ باقی ہمارے کولیگ بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹریڈ کی بات ہوگی, بزنس کی بات ہوگی, تو وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ پوری ایران جنگ کا فوکل پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو کنیکٹیویٹی ہے چائنا کی, جس کے اوپر اس کی منوپلی ہے, اور پھر اس کی جو منرلز اور ریئر ارتھ کے اوپر منوپلی ہے. تو اگر ایران کے معاملے میں, اور یہ بہت زیادہ غور طلب بات ہے, اس پہ ہمارے میڈیا پہ غور نہیں کیا جا رہا, کہ ایران کے معاملے میں اگر ان کو اپر ہینڈ نہیں مل پایا, تو ریسنٹلی ساحل کے ریجن میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے, بلکہ جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے. تو ایک طرف جو ہے وہ اسلامسٹ ملیٹنٹ ہیں, یا جن کو آپ جو بھی کہہ لیں, جو ایک طرف ہے نان سٹیٹ ایکٹر ہیں, اور allegedly جو ہے وہ ایڈڈ اور ابیڈڈ بائی براڈر ویسٹ, اور دوسری طرف جو ہے وہ واگنر ہیں, جو کہ ساحل کے ممالک کی فرمائش پہ وہاں پہ موجود ہے, اور ساتھ میں انٹرسٹ جو ہے وہ چائنا کا ایٹ سٹیک وہاں پہ لگا ہوا ہے, کیونکہ 100-150 سال جو ہے وہ ٹھیکے پہ مائنز لی ہوئی ہیں, وہاں پہ پورا کنیکٹیویٹی کا کوریڈور ہے. تو اب پریشر وہاں سے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اگر جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں, تو پریشر کا مقصد یہ ہے کہ چائنا کے پاس جو ایک 40 ایئرز کا کم از کم ہیڈ سٹارٹ ہے منرلز کی اور ان کی ایکسٹریکشن میں, اس کی ریفائن میں, اور پھر اس کی فنش پروڈکٹ میں, تو اس کی منوپلی کو اگر نہیں فی الحال توڑا جا سکتا, تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا لین دین کا سمجھوتا کیا جائے جو کہ امریکہ کو جو ہے وہ سوٹ کرتا ہو. کیونکہ ریسنٹلی انہوں نے پیکس سیلیکا کی ایک جو ہے وہ کانفرنس کرائی, وہ ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے, تو اس سے تو ان کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں, کیونکہ یورپ اور امریکہ اپنے قانون جو ہیں وہ اس طرح کے بنا چکے ہوئے ہیں کہ اگر منرلز وہ کہیں سے ریئر ارتھ لے بھی آتے ہیں, تو ان کو قوانین اجازت نہیں دیں گے وہاں پر اس کو ریفائن کرنے کی, کیونکہ وہ بہت انوائرمنٹل ہیزڈس ہے, وہ پروسیس بہت زیادہ پلیوٹ کرنے والا ہے انوائرمنٹ کو, اور چائنا پہ اس کی منوپلی ہے. تو اس پروسیس کو رہنا تو چائنا میں ہی ہے, یا کسی بھی جو ہے وہ ایسے ملک میں جہاں کے قانون اجازت دیتے ہیں, وہ یورپ امریکہ نہیں جا سکتا. تو یہاں سے اس کی سپلائی کھلی رہے, پلس
ہیجمنی امریکہ کی قائم رہے، اور ساتھ میں یہ کہ چائنا جو ہے، امریکہ جو ہے وہ خاص طور پہ ٹریڈ کے معاملے میں کچھ چیزوں کو سیٹل کرنے کے موڈ پہ ہے، کچھ لے اور دے کے نتیجے میں، اور چائنا جو ہے وہ بیٹھ کر اپنے ہی وہ 1000 بدھسٹ مونکس والی پیشنس کے ساتھ، میری یہ ریڈنگ ہے کہ امریکہ کو بتانے کی کوشش کرے گا کہ ہم آپ کو جے سی پی او اے جو ہے 2.0 ٹائپ کی کوئی ڈیل بھی دیتے ہیں، جس میں آپ ایک آدھ چیز کوئی ایسی ڈال لیں جو کہ آپ کہیں جی واہ واہ ہماری وکٹری ہو گئی، تو ایرانی جو ہیں وہ اس کو ایز اے پاور پلے ضرور کھیلتے رہیں گے، اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اس کو اپنے پیسفل پروسیس پرپسز کے لیے اپنا یورینیم کا پروگرام جاری رکھیں گے، اور ساتھ میں یہ کہ جو اسٹیٹ آف ہورموز ہے اس پر کوئی سنڈیکیٹ یا اس پہ کوئی کنسورشیم بنانے کی بات ہو رہی ہے جو میرے پاس انفارمیشن ہے، تو اس کنسورشیم اور اس میں آپ ٹرمپ سے کہا جائے گا کہ آپ کچھ ملکوں کے نام لے دیجئے اور آپ کہیے کہ یہ ہم نے ایران سے لے لیا ہے، اور اب یہ ممالک، اور یہ سب کچھ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز جو ہے وہ، اور باہر نکل کے آپ جو ہے وہ اپنی وہی ہائپر میسکولینٹی، اپنا وہی ریٹورک رکھیے کہ ہم تباہ و برباد کر دیں گے، ہم آگ لگا دیں گے، ہم سب سے طاقتور ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، چائنا کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو بیٹھ کر جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے، اور امید بھی یہی ہے کہ یہی باتیں ہوں گی، جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جتنے بھی چوک پوائنٹس ہیں، جیسے انڈونیشیا کو اکسایا جا رہا ہے اسٹریٹ آف ملاکا کے اوپر ٹول ٹیکس لگا دو، اگر ایران جو ہے وہ اس کو نہیں کھولتا اسٹریٹ آف ہورمز کو، تو یہ سارے جب ہم ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں تو بات آ جا کے یہی ختم ہوتی ہے کہ آنے والی جو سینچری ہے اس کے اندر جو انتہائی اہمیت کا حامل جو ایک ہمیں ایک نئی چیز جو ہے وہ مل گئی ہے، وہ ہے ریئر ارتھ، جو کہ تقریباً تمام آنے والی اے آئی اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے تمام جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور چائنا اس پہ بہت عرصے سے کام کر رہا ہے، اور امریکہ اس میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا جو ہے وہ کرنے کے اوپر جو ہے بات کرے گا، اور سمجھوتے سے میری مراد ہے کہ کیسے اس سپلائی چین کو جو ہے، کیونکہ یہ تو انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا، نہ ایران بالکنائز ہوا، نہ اسٹیٹ آف ہورموز کی ان کی منوپلی قائم رہ سکی، بلکہ نارملائز ہو گیا کہ جی ایران جو ہے ایسا کر لے گا، چائنا چاہتا بھی نہیں ہے کہ ایران کا کنٹرول آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو جو ہے ایک جو مستقل نقصان ہو رہا ہے بندش سے، اگرچہ اس کے جہازوں کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ وہ نکل بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے تیل کی فروخت جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ آج تک جو ایران ہے اسی لیے سسٹین کرتا رہا اور اپنے انفراسٹرکچر کو تمام تر پابندیوں کے باوجود ڈیولپ کرتا رہا کہ وہ اپنا تیل فروخت کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اب براہ راست گرم جنگ کی بجائے یہ دونوں فریق اب ایک ٹھنڈی جنگ کے اوپر محاصرے کی جنگ پر آ گئے ہیں۔ خلیجی ممالک کو بھی اس وقت بڑا ایک مشکل کا سامنا ہے۔ ایسے میں جی آر بلوچ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی دوبارہ آپریشن فریڈم کی بھی دھمکی دیتے ہیں اور قسم کی بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایرانی بھائی جو ہیں وہ بھی سخت جواب دینے میں یا یورینیم کی افزودگی کو 90% لے جانے کی دھمکی دینے سے اور تباہی ان کے جہازوں کی کرنے تک، وہ بھی تمام اسی طرح جواب دے رہے ہیں۔ لیکن ہماری پاکستان کی کامیابی اس میں یہ ہے کہ ان بیان بازیوں کے باوجود دوبارہ جنگ شروع نہیں ہو رہی اور ایک باقاعدہ جنگ نہیں شروع ہو رہی۔ آپ اس پورے منظرنامے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان نے اپنے لیے ایک جو مقام بنایا ہے امن کے دائی کا، امن کے فیسیلیٹیٹر کا، میڈیٹر کا، جو کہ دو انتہائی جن کے درمیان ایڈیالوجیکل ڈفرنس ہے، دو جو فریقین ہیں یو ایس اور ایران، ان کے درمیان پل کا جو کردار ادا کیا۔ اور یہ بات بتاتا چلوں، آئی تھنک اس کو بتانا بھی چاہیے ہمارے آڈینس کو، کہ پاکستان نے یہ پل کا جو کردار ہے وہ 1979 سے شروع کیا ہوا ہے، کہ جو ہماری ایمبیسی ان واشنگٹن ہے وہ ایرانین انٹرسٹ کو دیکھتی ہے، اور جو ہماری ایمبیسی تہران میں ہے وہ امریکن انٹرسٹ کو دیکھتی ہے، وہاں ایرانی انٹرسٹ کو دیکھتی ہے امریکہ کے اندر۔ تو ایک لحاظ سے پاکستان جی آر بلوچ صاحب، مجھے ذرا ایک میں بیچ میں کہنے دیجیے گا، ہم نے یہ جو دوست ممالک کے انٹرسٹ کو دیکھنے کا کام غالباً 1971 سے شروع کیا ہوا ہے۔ اگر میں رچرڈ نکسن کے دور میں چلا جاؤں اور میں ہنری کسنجر کے پاکستان کے دورے کو دیکھوں، صحیح فرمایا کہ یہ جو برج کا جو ہے امن کے برج کا، اور یہ جیو اسٹریٹجک جو نئی کنفیگریشن بنتی ہے اس کا کردار پاکستان کا ایز اولڈ ایز 1971، یو آر سو رائٹ۔ تو یہ ہماری ایک انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ طاقت بھی ہے اور رہی ہے کہ ہم ہمیشہ دائی رہے ہیں امن کے،
ہم ہمیشہ دائی رہے ایک لا بیسڈ اور اخلاقیات پہ جو بیسڈ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے، زور زبردستی اور دھونس کی سیاست پہ نہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو ہم کرتے، بلکہ ہمیشہ میں کہتا ہوں اٹ از ورتھ اٹ کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنی فارن پالیسی میں یہ 3 چیزیں رکھی ہیں، جو ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ، انٹرنیشنل قانون اور اخلاقیات اور انسانیت. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیشن کا رول جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے، اور اس میں تینوں ایلیمنٹس ہیں کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ بھی ہے کہ یہ میڈیشن ہو اور یہاں پیس آئے اور جنگ ختم ہو جائے. اس میں ہماری قانون کا بھی ہے سوال کہ انٹرنیشنل وائلیشن جو ہو رہی ہے ایران کی سوورینٹی کی اور جو طاقت کا استعمال ہے وہ بذات خود نفی ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی. اور تیسرا آف کورس ہیومینیٹیرین ہے، انسانیت ہے، اخلاقیات ہے کہ ہزاروں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں ان کی جنگ سے اور مارے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے گلف میں، اس کے علاوہ جو کولیٹرل ڈیمیج اب افریقہ اور ایشیا میں ہونے چلا ہے، بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ، وہاں فوڈ انسیکیورٹی ہونے کو ہے کیونکہ فرٹیلائزر وہاں سے نہیں آ رہا، لوگوں کی MRI نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا یہ جو کردار ہے وہ یاد رکھا جائے گا، اور کامیابی کسی حد تک ہو گئی ہے ہماری کہ ہم نے جنگ کو روکا ہوا ہے. باقی جن کے اوپر اٹیک بھی اگر ہوتے ہیں گلف کنٹریز پہ تو ان کو ہم نے ریسٹین میں رکھا ہوا. یہ بہت بڑی آپ کی ڈپلومیٹک اور ایک بڑی کامیابی ہے اس لحاظ سے ہینڈلنگ آف دس کمپلیکس کرائسس. اس میں لیڈرشپ ہے، اوبیسلی ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس ہیں فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہیں. پرائم منسٹر کے نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے راتیں اپنی جاگی ہیں، انہوں نے 3 دن جا کے جنگ کی حالت میں وہاں رہے ہیں، اور ان کی کنٹریبیوشن دیکھیے لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ. ابھی میں اسلام آباد میں تھا اور منسٹری آف فارن افیئرز چونکہ ہماری پیرنٹ ہے تو وہاں جانا پڑا دوستوں سے مل کے، تو وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ڈیڈیکیشن سے ہمارے منسٹری آف فارن افیئرز کے جو لوگ ہیں، منسٹر آف فارن افیئرز ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، سیکٹری فارن جو ہے ہماری فارن افیئرز، کس طرح سے ایڈیشنل سیکٹری DG، ہر بندہ اپنا لگا ہوا ہے اور ایک مشن ہے کہ یہاں امن آنا چاہیے. محنت کے بغیر تو یقینی طور پہ کوئی چیز حل ہی نہیں ہوتی. میں اس وقت جی آر بلوچ صاحب بڑے احترام کے ساتھ ہوں، وی آر ان سیریس ڈیبیٹ، لیکن سوشل میڈیا پہ ابھی کی جانے والی ایک لائٹ موڈ کی بات مجھے بہت زیادہ یاد آ رہی ہے آپ کی گفتگو سننے کے بعد. وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں جو کچھ کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے، اور اب جو ہے ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی، جس طرح محنت کی بات کر رہے تھے اس حوالے سے یہ بڑی ایک بڑی چینج آ گئی نا. لیکن اس کے ساتھ ہی اس وقت جو صورتحال ہے خلیج کے اندر، بیان بازی جاری ہے، بڑک بازی بھی اگر ہم اس کو یہ لفظ بھی استعمال کر لیں نادر میر صاحب، وہ بھی جاری ہے. لیکن ایک سب سے بڑا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو ایک گرم جنگ تھی، وہ جو ایک بمباری تھی، وہ رکی ہوئی ہے. یہ کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اینڈ پاکستان ڈیزروز فل کریڈٹ، اسپیشلی دی لیڈرشپ آف پاکستان اینڈ آل دا پیپل آف پاکستان. سارا پاکستان نے اس میں سپورٹ کیا ہے، کیونکہ ابھی اب دیکھیں لیٹسٹ جو ہے اس میں مختلف ایز یوزول پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسٹیٹس میں بھی کیا گیا، امریکہ کے سینئر پولیٹیشنز نے بھی کچھ کمنٹس کیے اور باقی انڈینز تو اب کرتے ہی ہیں ہر وقت. اس کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ڈیفینڈڈ پاکستان دیٹ اٹ از دا سول میڈیٹر. تو کسی وجہ سے کر رہا ہے، ایران بھی کہہ رہا ہے. اب ظاہر ہے آپ نے یو ہیو ڈیلیورڈ آلریڈی. پاکستان نے اپنا مارک، پاکستان ہیز میڈ اٹس مارک آلریڈی. ایک اور بات جو بہت بڑی ہوئی ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے پاکستان میں. جو ایک امیج تھی، پرسپشن تھا پاکستان کا، وچ واز پاکستان ریلیٹڈ ٹو ٹیررزم، چاہے وہ انڈیا کا پروپیگنڈا تھا، افغانستان تھا، واٹ ایور اٹ واز، اسرائیل کا تھا. سر پوری اسرائیل کی لابی جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر پورا کام کرتی تھی، ہمارے خلاف آرٹیکل آتے تھے. اس کے علاوہ جو گریٹ گیم چلتی رہی ہے افغانستان میں پچھلے 79 سے بھی پہلے کی اور اب تک آ رہی تھی، اس کی وجہ سے جو ورڈ ہوتا تھا نا پاکستان اینڈ ٹیررزم ور آلموسٹ سینونیمز انفارچونیٹلی. ابھی اللہ کی برکت سے دیکھیں، اور یہ جو آپ نے کہا محنت، ڈیلیجنس آف دی لیڈرشپ اینڈ آل پاکستانیز آئی وڈ سے اینڈ ویریس، کیونکہ ہر ٹیئر نے کیا نا کام اپنا اوپر سے لے کے نیچے تک. تو وہ کیا ہے کہ اب آپ کو پیس میکر، اور وہ پیس میکر بھی کوئی چھوٹے لیول کا پیس میکر نہیں ہے. اٹس ناٹ بٹوین ٹو ٹرائبس اور ٹو اسمال گروپس، اٹ از بٹوین اے گلوبل پاور یونائٹڈ اسٹیٹس، اور ان فیکٹ دی اونلی گلوبل پاور، اینڈ ایران. میں یہاں پر پھر میں ایک لقمہ معذرت کے ساتھ، آپ بھائی ہیں، پھر میں ایک لقمہ دوں گا کہ بات آپ غزہ سے شروع کریں. ہم نے غزہ میں جو کچھ کر کے دکھایا، جس طرح وہاں پر ہمارے دوست ممالک، مسلم ممالک ساتھ تھے، وہاں پر سر جو جنگ بندی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے. اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے، کریڈٹ آپ چاہے ترکی کو زیادہ دے دیں، قطر کو دے دیں، سعودی عرب کو دے دیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن پاکستان شامل تھا. وہ جو کام کیا سر 2 برس میں 72,000 جو
فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ جو سلسلہ رکا، قسم سے خوشی محسوس ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس میں ہماری ڈپلومیسی، ہماری فارن آفس آل دی ادر، مطلب دیکھیں اس میں صرف ایک سنگل انسٹرومنٹ آف اسٹیٹ نہیں ہوتا، مگر اس کی جو آپ بات کریں اس میں ہمارے فارن آفس کا بہت دخل ہے، ڈپلومیٹس. اینڈ ایک اور بات، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا جی پاکستان کی ڈپلومیسی کمزور ہے، ابھی تو پاکستان کی ڈپلومیسی سیمز ٹو بی دی بیسٹ. تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ، اینڈ ویل کیپ ورکنگ. ایک پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں اس سے ہٹ کے، بفور ڈائگریسنگ فرام دس ایران سبجیکٹ، کیونکہ وہ جو ٹاپک تھا اس کو میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں مائی ویو. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز اے ویری کیا کہتے ہیں فلیمبوائنٹ کلرفل پرسنالٹی اس قسم کی، آپ کو پتہ ہے، اور وہ ماشاءاللہ بڑے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں آؤٹ لینڈش قسم کے بھی اور انٹرسٹنگ بھی اینڈ میوزنگ بھی اینڈ آل دیٹ. کبھی کبھی ڈرا دیتے ہیں، کبھی کبھی ہنسا دیتے ہیں، دونوں آل انکلوسیو. تو سارا فوکس ان پہ رہتا ہے، مطلب وچ از ون آف ہز ایمز آئی تھنک. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں یو ایس اینڈ ایران کی، یو ایس اینڈ چائنا کی، تو آپ یہ بات نہیں کوئی کر رہا کہ چائنا کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں ادھر. جب چائنا کی بات، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ یہ چاہتا ہے، امریکہ یہ چاہتا ہے، امریکہ یہ چاہتا ہے، اگریڈ. بٹ دیر از اندر سائڈ ان دی ٹاکس، دی ادر سائڈ از چائنا اینڈ واٹ دے. میری گزارش سن لینا، ان کا جو نمبر ون پرائمری ایشو ہے نا چائنا کا، جیو پولیٹیکل ایشو کی بات کر رہا ہوں. بہت سے ایشوز ہیں، اکنامک ہے جس طرح بہت اچھی بات کی، ریئر ارتھ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. نمبر ون جیو پولیٹیکل ایشو وچ از اے نیشنل ایشو آف چائنا از کالڈ تائیوان. دی پیسفل انٹیگریشن آف ود چائنا. اور ہم بھی بلیو کرتے ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں چائنا کو. ون چائنا پالیسی ہماری ہے، اور امیوزنگلی دی امریکن آفیشیل اسٹیٹڈ پالیسی امریکہ کی وہ بھی ہے ون چائنا. بٹ وہ جب کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ وہ چائنا آئے گا تو ہم یہ کریں گے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بڑا اعلان کر سکتے ہیں، اس پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. تو اس میں ایک پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ یہ جو اس طرح کی ٹاکس ہوتی ہیں نا بٹوین ٹو میجر پاورز اور گریٹ پاورز اور اینی بڈی فار دیٹ میٹر، تو دیر از لاٹ آف ٹریڈ آفس. مطلب اس کے اندر یہ ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، کئی نظر بھی نہیں آئیں گی اندر. دیر از مینی تھنگز وچ ول ناٹ بی سو obvious. اچھا، ویسے مجھے ایک چیز لگ رہی ہے، آپ بھی بتائیے گا. میں شازیہ صاحب سے پوچھوں گا اور آپ سے بھی پہلے، یہ جو ایک بڑا زبردست قسم کا سینکڑوں بچوں کو، نوجوانوں کو کھڑا کر کے ایک زبردست قسم کا استقبال کر دیا گیا. ٹرمپ جو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہیں خوش تو کر دیا گیا. نہیں، وہ بائی دا وے دس از بیسکلی جو چائنیز نے کسی کو ریسیو کرنا ہوتا ہے، دے گو آل آؤٹ. اینڈ obviously پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آپ کو پتہ ہے ہی از ان کی اہمیت تو ہے. ایک تو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ پوٹس ہے، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ، بٹ پرسنالٹی وائز از ویری اپریشیٹو آف کہ ان کو اس طرح کا ایک یو نو ڈیکورم بڑا فرق ملتا ہے. ہم تو بڑی دفعہ کہتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ یار چھوڑو لڑنا، یہ کوئی اور طریقہ، ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، زیادہ آسان طریقہ ہے. یہ لائٹ موڈ میں ساری کی ساری بات تھی، لیکن بہرحال اس کے کچھ سیریس امپیکٹس بھی ہیں. یہ ڈپلومیسی سے ساری کی ساری تعلق رکھتی ہے. لیکن ابھی نادر میر صاحب جو بڑی اہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہماری برانڈنگ چینج ہوگی. اگر میں آپ کو کہوں کہ ہم اس سے پہلے ہماری برانڈنگ، اور اسرائیل کی لابی اس میں بڑی، انڈیا کی لابی اس میں متحرک تھی کہ ہمیں دہشت گردی کے ساتھ، ہمیں طالبان کو جنریٹ کرنے والوں کی طرح اس طرح کی چیزیں کر کے ہمیں شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اس وقت جب افغانستان کے ساتھ لڑائی جاری تھی. لیکن اب ہماری برانڈنگ چینج ہوگی، ہم امن کے ساتھ آگے. یہ برانڈنگ چینج ہونا ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ، یہ تو ایک بہت بڑی چینج ہے کہ ہم دنیا کی نظر میں تبدیل ہو گئے. آج اگر امریکی اخبارات، یورپ کے اخبارات، ہمیں عالمی خلیج کے اخبارات ہمیں لکھتے ہیں، پہلے کسی اور طرح ذکر کرتے تھے، اب بالکل اور طرح ذکر کرتے ہیں. بالکل. اور برانڈنگ کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو پھر نیتن یاہو کا ریسنٹ انٹرویو دیکھ لیں، جس میں اس نے اچھا خاصا ٹائم لگایا ہے پاکستان کو پھر چائنا کو ڈسکس کرنے میں. تو وہ اس سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اے، اور بی وہ کتنا فنڈامنٹل ہے دنیا کی جو چیزوں کے لیے، اور جو ورڈ جو ہے گلوبل آرکیٹیکٹ کے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کون کہاں کہاں بیٹھا ہوا تڑپ رہا ہے اور بے بسی دیکھ رہا ہے. اور اسی بے بسی کے نتیجے میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں چائنا کو، جہاں ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیس نہیں کرا سکتا پاکستان، یا اس کو میڈیٹر نہیں ہونا چاہیے، یہ امپارشل ہے وغیرہ وغیرہ. اگر ان کو فرق نہ پڑتا تو یہ بات بھی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے فرق بہت زیادہ پڑ رہا ہے، اور ہمارا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. تو چائنا جو ہے پھر اس نے آج ان لوگوں کو یہ دکھا دیا ہے جو یہ چاہتے ہی نہیں تھے، ایون امریکہ میں اور خاص طور پہ اسرائیل میں، کہ ٹرمپ جو ہے وہ چائنا کا وزٹ کرے، کہ چائنا نے کس طرح سے ٹرمپ کو ریسیو کیا ہے. اور
ٹرمپ جو ہے آف کورس جو ہے وہ اس چیز کو اتنا پسند کرتے ہیں، اور آپ شام کو ہی جو ہے وہ دیر رات کو دیکھ لیں گے ان کے ٹروتھ سوشل پہ کہ وہ اس کو کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ان کو کتنا، یہ نظارے ان کو کتنا بھاتے ہیں، ان کے اندر ایک ایمپرر ہے اور وہ ایک ایمپرر کی طرح ٹریٹ ہونا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ ہماری برانڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو آن دا سیریس نوٹ، ہماری برانڈنگ کو جو بالکل 180 کا شفٹ ملا ہے وہ ملا ہے ہماری ڈیٹرنس کی کیپیسٹی کا ہونا، اور پھر ہمارے اندر یہ پولیٹیکل ول ہونا کہ ہم بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ جب بھی عام انسان کے پاس بھی جب بھی طاقت آتی ہے تو وہ طاقت کا جو ہے ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ ایبسولوٹ کرپشن کی طرف، اور آپ کو غلط اس کا طاقت کا استعمال کرواتی ہے۔ ہم نے آپریشن بنیان المرصوص میں مکمل فتح حاصل کرنے کے بعد اور اپر ہینڈ ہونے کے بعد صرف کہنے پر، جب یہ جو بھارت جو ہے وہ چیختا چلاتا گیا مدد مانگنے کے لیے، تو ہم نے دوسری بات نہیں کی، ہم نے کہا ہم جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم تو صرف ان کو سبق سکھانا چاہتے تھے کہ یہ جو ایک نیو نارمل اپنی طرف سے تیار کر رہے ہیں تو یہ سندور جو ہے یہ سنبھال کے رکھ لیں، یا پھر مودی صاحب خود اپنی مانگ میں اپنے ہاتھوں سے بھر لے، ورنہ ہمیں جنگ اس سے زیادہ شروع نہیں کرنی ہے۔ ہم 37 سے زیادہ ٹارگٹ لاک کر کے ہم ان کو چھوڑ کے جو ہے ہم نے کہا ہمیں ضرورت نہیں۔ جب دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ ایک قوم جو ہے، ایک ملک جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے، اور پھر اس کے اندر پیس کی اتنی خواہش ہے، اور پھر ساتھ میں اگر آپ اس کے جوڑ لیں کہ ہم ٹیررزم کے خلاف کس طرح سے لڑ رہے ہیں اور اس کے سپل اوور کو کیسے روک رہے ہیں، کہ ہم اپنی ذات پہ سہ کر اس کے سپل اوور کو اس ریجن میں بھی روک رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، پروپیگنڈسٹ کتنے ہو سکتے ہیں، ہمارے دشمن جو ہیں، ہمارے برا سوچنے والے کتنی ان کی تعداد ہوگی، لیکن دنیا کے اندر آنکھیں رکھنے والے، عقل رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو اس ریجن کے اندر اکلوتا ملک ہے جس کے پاس طاقت بھی ہے، اور طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ پیس اور امن جو ہے اس کو مینٹین کر سکتا ہے اور جی انشور کر سکتا ہے، اور ہم بالکل نے صحیح اس وقت، انشور اس ایران کی اور صورتحال میں اس کر کے طاقت، دکھایا ہے۔ ہاں اس طاقت کے ساتھ ساتھ ایک وزڈم بھی ہے ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ، میں اس کی خاص طور پہ حوالہ دینا چاہوں گا کہ آج جب ہم جس مہینے میں مئی کے مہینے میں جو پروگرام کر رہا ہوں تو 21 مئی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے جو دوستی ہے، جو تعلقات ہیں، اور جو ہم اپنی دوستی کو آئرن بردرز کے نام پہ لیتے ہیں، ہم اپنی دوستی کو شہد سے میٹھی اور ہمالہ سے اونچی اور سمندر سے گہری کہتے ہیں، اس دوستی کے 75 برس مکمل ہو رہے ہیں، اور اس کے دوران خاص طور پہ میں ابھی جو میں اپنے بڑے بھائی جی آر بلوچ صاحب کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ جو 1971 کا واقعہ جب ہنری کسنجر پاکستان آئے اور پھر پاکستان سے وہ اچانک چلے گئے چین، اور پھر جو اس کے بعد رچرڈ نکسن کا دورہ ہوا، پھر سفارتی تعلقات قائم ہوئے، اس وقت جو ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے دو دوست آپس میں جو ہے مل رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہماری قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کبھی بخل سے کام نہیں لیتے، کسی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتے، اور چین سے ہماری دوستی اپنی جگہ پہ۔ یہ 75 برس جو ہم نے سر دوستی نبھائی جی آر بلوچ صاحب، اس پہ میں آپ سے چند فکرے ضرور چاہوں گا، یہ کتنی زبردست کوشش رہی، ایفرٹ رہی کہ ہم 75 برس تک ایک دوسرے کے ساتھ مثالی دوست کی طرح رہے ہیں، اتنی لمبی دوستی، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل، دیکھیے ایک تو اس کا اسٹریٹجک پہلو یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے ملنے سے یہ ایکچولی تھیسس تھی کسنجر کی کہ بھی آپ نے کسی بھی قیمت پہ چائنا کو رشیا کے حوالے یا سوویت یونین اس زمانے میں کے حوالے نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک بیلنس آف پاور کمپلیٹلی چینج ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو چائنا کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے انٹرنلی وہ اس برج بلڈنگ سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل میں وہاں پہ تائیوان بیٹھا ہوتا تھا ایز اے چائنا، تو پاکستان نے ایک لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کیا، کہنے میں ہمیں کوئی آر نہیں، فیسیلیٹیٹ کیا کہ چائنا کو اس کی اپنی تاریخی اور جائز جگہ دنیا کے سسٹم میں اگر فیسیلیٹیٹ کی تو الحمدللہ پاکستان نے کی۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں جبکہ دنیا اتنے سارے جنگوں میں شامل ہے، اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن تاریخی ہے، اسٹریٹجک ہے، جیو اسٹریٹجک ہے، جیو اکنامک ہے، اور انشاءاللہ ان کو سنہرے الفاظ میں لکھا بھی آ جائے گا اور یاد بھی کیا جائے گا، اور آپ کی اور ہماری باتوں کو آنے والی نسلیں
ایز اے کوٹ کیا کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں اس وقت ہم چین کے ساتھ اگر ہم اپنا تجارتی توازن دیکھیں تو سب سے زیادہ عنایت امری صاحب آپ ٹریڈ کی اور اکانومی کی بات کر رہے تھے, سب سے زیادہ چین کے ساتھ ہے, لیکن اگر ہم اس 23 بلین کو اگر تقسیم کریں تو ہم 20 بلین کی امپورٹس کر رہے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں دیکھتا ہوں امریکہ کے ساتھ اس وقت جو ہماری تجارت ہے, سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس جو ہو رہی ہیں کوئی 17-18% جو بنتی ہیں وہ امریکہ کی طرف ہو رہی ہیں. تو ہم نے ایک بیلنس بھی رکھا ہوا ہے. آپ اس دوستی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک کانسیپٹ تھا کچھ سال پہلے, میں نے پاکستان ٹی وی پہ ہی کہا تھا, فلیکسیبل الائنسز. میں نے یہ کانسیپٹ پاکستان میں کہا تھا, پاکستان کے لیے یہ والا, دنیا میں تو چلتا ہوگا. اس میں بیسک یہی تھیم تھی کہ چائنا, امریکہ از دی آلریڈی ایگزسٹنگ گلوبل پاور اینڈ چائنا از دی اپ کمنگ گریٹ پاور. تو ہے ہی آلریڈی گلوبل پاور بن جائے گا, یا نہیں بھی بنتا تو ویری گریٹ پاور. تو آپ نے دونوں کے ساتھ رہنا ہے. یہاں پر کئی لوگ بحث کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں کہ جی اس کے دس کیمپ اور دیٹ کیمپ. پاکستان کے لیے اٹ از یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا, اینڈ یہ اس کو سم اپ کرنے کے لیے میں کہوں وی شوڈ وش سکسیس ٹو دس سمٹ جو چائنا یو ایس کی ہو رہی ہے. کیونکہ آپ نوٹ کریں کہ جب یہ سمٹ سکسیسفل ہوتی ہے تو دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتی ہیں. پاکستان کے لیے جو 1971 میں برج بنایا تھا, آپ کے سنگر کی بات کر رہے ہیں, وہ آج that bridge becomes more solidified. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی برج پہ چل رہے ہیں, اسی برج پہ چل رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ who is out of league. اگر چائنا یو ایس کلوز ہو جاتی ہیں یا اپنے مسئلوں کو ایمیکبلی یا پیسفلی حل کرنے کی طرف چلتے ہیں, تو who is out of league? It is India. یہ انڈیا کی جو ساری جیو پولیٹیکل ویلیو تھی کچھ عرصہ پہلے, وہ اس بات پہ تھی, بیسڈ آن دس جیو پالیٹکس مائی سبجیکٹ, دیٹ وہ جی America needs India against China. So if America is dealing with China directly and amicably, so they don't need China. If they don't need China, so and we need China and America both. پاکستان نے جو کچھ کیا اس نے آٹومیٹکلی چائنا وہ انڈیا کی جو اہمیت ہے وہ بیچ میں سے نکل جاتی, کم ہو جاتی ہے. And one last sentence, I dare say United States and China both need Pakistan for a long list of reasons. اور کچھ ریزنز بتا بھی دیجئے, میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر شادیہ کی طرف چاہوں. سب سے پہلے ڈیٹرمنٹ از جیوگرافی, جیو پالیٹکس, جیو اکنامکس, جیو اسٹریٹجیز. جتنی انگریزی بول لیں آپ, یو آر دی, میں نے اپنے کتابوں میں لکھا تھا, بیسکلی آپ ویسٹ ایشیا, ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا, انڈین اوشن, ان سب کو آپ یو دی میٹنگ پوائنٹ. بلکہ ایک کتاب میں یہ بھی لکھا تھا گلوبل اس میں کہ آپ رم لینڈ پہ سچویٹڈ ہیں اور آپ کے نارتھ میں ہارٹ لینڈ ہے. تو دس از دی گوادر کتاب والی بک میں آپ پڑھ لیں, تو یہ آپ کی یہ جو بیسکس ہے وچ نو بڈی کین ٹیک فرام یو. یہ بڑی اہم بات ہے. میں ڈاکٹر شازیہ سے کہوں گا کہ اس پہ ضرور کمنٹ کریں کہ اگر جو ہے امریکہ اور چین آپس میں غلط فہمیاں ختم کرتے ہیں, بیچ میں بریجز بنتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب اس سے انڈیا جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کا ڈاؤن فال ہوتا ہے, وہ باہر نکلتا ہے, زیرو ہوتا ہے, کم ہوتی ہے اس کی اہمیت. ایک بات تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, لیکن انڈیا آلریڈی ایریلیونٹ ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ نہ اس کے پاس ڈیٹرنس ہے, نہ کیپیسٹی ہے. تو وہ ایک مارکیٹ ضرور ہے, وہ بھی کنزیومر مارکیٹ جو ہے, تو پروڈیوس وہ سچ کچھ نہیں کر رہے کہ وہ کسی کی ضرورت بن جائے. تو انڈیا آلریڈی آؤٹ ہے, ایریلیونٹ ہے. لیکن جہاں تک امریکہ اور چائنا کے درمیان جو تعلقات جو ہیں وہ اتنے ہی ہنکی ڈوری ہو جائیں, شاید میں اتنی آپٹیمسٹک اس کے بارے میں نہیں ہوں گی, کیونکہ بہرحال یہ اپنے درمیان ایک فنکشنل ریلیشن ان کا آلریڈی ہے, ان کے درمیان بریجز آلریڈی ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے پر ریلائی بھی کرتے ہیں, بہت زیادہ ان کی اکانومی ریلائی کرتی ہے, اور ہر لحاظ سے ایک دوسرے کا ان کا جو ہے ریلائنس ہے ایک دوسرے کے اوپر. یہ ایک دوسرے کو ایک حد سے زیادہ جو ہے نقصان پہنچانے کے خواہش مند بھی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کے جو پیئر کمپیٹیٹر ہیں, ایک دوسرے کے رائیول تو بہرحال ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ فنکشنل ریلیشن جو ہے وہ چائنا کی طرف سے تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ رکھنا چاہتے ہیں, اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھی انہی لائنز پہ سوچے گا, اور ایک ہی لنچ پن ہے یہ تائیوان جو ہے, اور اس کو اگر وہ کر لیتے ہیں سارٹ. اور وہی آن دا لائٹر نوٹ, یہاں تک بھی سوشل میڈیا کے اوپر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کہیں ایران کا ٹریڈ آف تو نہیں ہونے لگا ہے. خیر یہ تو ہوتی ہی رہتی ہیں, لیکن ایک یہ مسئلہ جو ہے اس کے اوپر اگر امریکہ جو ہے وہ چائنا کا رائٹ جو ہے وہ اس کو سمجھ لے, اور سمجھنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا, تو باقی پھر پرابلم اتنے بڑے نہیں رہتے ہیں, کیونکہ یہ دو اتنی بڑی طاقتیں ہیں
کہ یہ چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں ان کی بنیاد پر کوئی ایسا کام نہیں کرنے والی ہیں جس سے ان کو نقصان جی ہو، ہاں، کیونکہ بالکل ان صحیح. کے مستقبل جو ہیں اس چیز کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں اپنے ساتھ ایک سرٹن ڈگری کا فنکشنل ریلیشن شپ جو ہے وہ بنا کے رکھے، جو ہم نے ٹیرف میں دیکھا کہ ٹیرف چائنا پہ لگائے، چائنا نے اس کا جواب دیا، ٹیرف ہٹ گئے، تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن ہم صحیح. اگین اس آن دا میں سیفر سائڈ یہ ان کا بالکل ڈاکٹر شادیہ انور چیمہ آپ نے بالکل درست کہا. یہ ایسے ہی جو ہے ظاہر ہے ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں اور ہر ریاست کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. دوستی اور دشمنی کم ہوتی ہے، مفادات زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک تلخ سی حقیقت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا. میں نے شکریہ ادا کرنا ڈاکٹر شادیہ انور چیمہ آپ کا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب آپ کا، جی آر بلوچ صاحب آپ، اور آخر میں اپنے ناظرین سے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ آج پوری دنیا کی نظریں جو ہیں ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد کی طرف لگی ہوئی تھی، آج بیجنگ کی طرف لگی ہوئی ہیں. وہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ موجود ہیں، وہاں پر شی جن پنگ موجود ہیں، ملاقات ہونی ہے، بڑی اہم بات ہونی ہے. میں نے اس میں بھی آپ کو یہی بتانا ہے کہ اس ملاقات کی بنیاد بھی پاکستان نے ہی رکھی تھی. امریکہ اور چین کے تعلقات پاکستان نے ہی قائم کروائے تھے، اور اس وقت چین میں پاکستان کے 2 دوست موجود ہیں. یہ پاکستان کی بڑی طاقت ہے، یہ پاکستانیوں کی بڑی خوش نصیبی ہے. ہم نے جس حکمت عملی کے ساتھ، ہماری قیادت نے جس حکمت عملی کے ساتھ پاکستان کا یہ مقام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کرم رکھے پاکستان پر، پاکستان کو مزید مضبوط کرے، پاکستان کو مزید اہم کرے، پاکستان کو مزید کامیابیاں کرے. کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو سمجھیں. اللہ حافظ.